یہ جو کہانی ہے یہ کافی پرانی کہانی ہے۔ یہ اس وقت کی ہے جب بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تھا۔ بادشاہ دو قسم کے ہوتے تھے، ایک وہ جو کہ عوام کا خیال رکھتے تھے، اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، اور ایک وہ جو کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو یہ چور جو کہ انوکھا چور تھا، یہ ایک ایسے بادشاہ کے دور میں تھا جس کا نام فلک سیر تھا، اور وہ بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ وہ ایسا بادشاہ تھا جو کہ شاہی خزانے سے ایک اشرفی بھی نہیں لیتا تھا۔ دن میں تو وہ حکومت چلانے کے کام انجام دیتا، اور رات میں وہ ٹوپیاں بناتا تھا اور ان کو اگلے دن بازار میں جا کر بیچ دیتا تھا، اور اس سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس بادشاہ کا نام فلک سیر تھا۔ وہ بادشاہ دن میں بھیس بدل کر اپنی عوام میں گھل مل جاتا، اور اگر کہیں پریشانی اور تکلیف نظر آتی تو اس کا مداوع کر دیتا۔ اسی بادشاہ فلک سیر کی حکومت میں ایک گاؤں میں ایک چور رہتا تھا جسے سب انوکھا چور کہتے تھے۔ وہ چور تھا بھی بڑا عجیب و غریب۔ اس نے چوری کے لیے اپنے کچھ اصول بنائے ہوئے تھے۔ وہ پورے سال میں صرف ایک رات چوری کرتا اور اسی چوری کے سامان سے پورا سال گزارا کرتا۔ اگر چوری بڑی ہو جاتی تو اس کا سال آسانی سے گزر جاتا، اگر چوری چھوٹی ہوتی تو وہ کم میں بھی گزارا کر کے دوبارہ چوری نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت اصول پسند چور تھا۔ ایک دفعہ اس چور نے سوچا کہ وہ دارالحکومت جہاں پہ کہ فلک سیر کی حکومت ہے وہاں جا کر چوری کرے، اور وہ سفر پہ نکل پڑا۔ راستے میں وہ تھک گیا اور ایک نہر کے کنارے آرام کرنے لگا۔ اسی وقت وہاں پر ایک اور مسافر آ گیا۔ وہ مسافر اپنے حلیے اور لباس سے ایک امیر شخص لگ رہا تھا۔ وہ نہر کے پانی سے منہ دھو رہا تھا کہ چور جا کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی چور کو دیکھا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ گٹری ہے جس میں بیوی نے روٹیاں بنا کر دی ہیں، اور کچھ کپڑے ہیں جو میرے پہننے کے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چور ہنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں نہیں لوٹوں گا، تم آرام سے یہاں پر سستا سکتے ہو، اور اس کے بعد جہاں جانا چاہتے ہو بے فکر ہو کر چلے جانا۔ چور نے کہا، مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم تو ہم چوروں کو جانتے ہو، اگر ہم کسی سے کچھ نہ لیں تو یہ بدشگونی ہوتی ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ تو مجھے لینا ہی ہوگا۔ اگر ہم کسی گھر میں چلے جائیں اور وہاں کچھ نہ ملے تو مٹھی بھر مٹی ضرور وہاں سے لے آتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر چور ہنسنا شروع ہو گیا۔ مسافر رونے اور گڑ گڑانے لگا، التجائیں کرنے لگا، میرے پاس تمہارے لائق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں، مجھ پر رحم کرو اور اپنی راہ جانے دو۔ چور نے کہا، میاں مسافر، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے ہاتھ کی چھڑی پسند آ گئی ہے، یہی مجھے دے دو، اور یہ میں مانگ کر لے رہا ہوں، چرا نہیں رہا۔ چھڑی کا نام سنتے ہی مسافر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا، یہ چھڑی مجھ سے نہ لو، یہی تو میرے سفر کا سہارا ہے، اس کے بغیر بھلا بقیہ سفر میں کیسے طے کروں گا؟ یہاں آس پاس کوئی بستی بھی نہیں کہ وہاں سے جا کر دوسری خرید لوں۔ چور نے مسافر کی باتوں کو سنی انسنی کرتے ہوئے چھڑی اس کے ہاتھ سے لے لی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے درمیان سے الگ کر دیا۔ چھڑی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے کھوکھلے حصے سے 5 چمکدار قیمتی ہیرے نکل کر زمین پر گر پڑے۔ چور نے زمین پر جھک کر وہ 5 ہیرے اٹھائے اور مسافر کے حوالے کر دیے، اور مسافر سے کہا، تم جھوٹے ہو، جب میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں نہیں لوٹوں گا تو پھر مجھے چکر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چور ضرور ہوں مگر اپنے اصولوں اور اپنی بات کا پکا ہوں۔ یہ لو اپنے ہیرے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، صرف چھڑی کی ضرورت ہے۔ مسافر کی جان میں جان آئی۔ اس نے چور کے ہاتھ سے وہ 5 ہیرے لے کر اپنی پگڑی میں چھپا لیے، پھر چور کی تعریف کرتے ہوئے بولا، بھائی تم کوئی چور نہیں ہو، اچھے عبادت گزار شخص معلوم ہوتے ہو، تم نے آج جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ چور نہیں کر سکتا۔ چور نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میاں مسافر، ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا تم نے کہ کہاں جا رہے ہو، اب جھوٹ مت بولنا۔ مسافر نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے اور کہا، خدا کی قسم اب جھوٹ نہیں بولوں گا، میں یہاں سے شاداب گڑھ جا رہا ہوں جہاں شاہی محل ہے، میرا ایک عزیز ملازم ہے وہاں، اس کے باپ کی طبیعت صحیح نہیں، یہی اطلاع پہنچانے جا رہا ہوں کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر لے۔ چور نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم شاہی محل جا رہے ہو تو بادشاہ کو میرا یہ پیغام بھی دے دینا کہ میں ان کے دارالحکومت اور محل میں چوری کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور وہ ہوشیار رہیں۔ مسافر یہ سن کر پھر حیران ہوا، چور کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بڑا ہی انوکھا اور عجیب چور ہے، ایسا چور نہ ہی اس نے کبھی دیکھا، نہ ہی ایسے چور کے بارے میں سنا جو چوری کرنے سے پہلے لوگوں کو ہوشیار بھی کر دیتا ہے۔ مسافر وہاں سے کچھ دیر سستا کر شاداب گڑھ کی طرف روانہ ہو گیا۔
دارال حکومت پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے عزیز کی معرفت چور کا پیغام بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ فلک سیر بھی چور کا پیغام سن کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے شاہی ڈھنڈورچیوں سے کہا کہ شہر بھر میں اعلان کر دو کہ وہ ہوشیار رہیں، آج رات ایک چور چوری کی نیت سے شہر میں داخل ہونے والا ہے، اور یہ بھی اعلان کروا دو کہ بادشاہ پہرے داری خود کریں گے۔ اس دن شہر اور شاہی محل کے سارے محافظوں کی چھٹی کر دی گئی، شہر کا پھاٹک کھلا چھوڑ دیا گیا۔ رات گہری ہونے پر بادشاہ فلک سیر بھیس بدل کر خود محل سے باہر نکلے اور شہر میں داخل ہونے والے دروازے کے پیچھے چور کے انتظار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کے دوسرے پہر انہیں کسی کے پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے دیکھا اندھیرے میں کوئی شخص بڑے اطمینان سے چلتا ہوا قریب آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ شہر کے دروازے سے گزر کر شہر میں داخل ہوا، بادشاہ نے پیچھے سے نکل کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کون؟ چور نے گھبرا کر سوال کیا۔ بھائی میں ایک چور ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بادشاہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ چور کی گھبراہٹ فوراً دور ہو گئی۔ اس نے اب روبدار آواز میں کہا، معلوم ہوتا ہے تم اس پیشے میں نئے داخل ہوئے ہو، تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ اچھے اور پکے چور کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو ان رسمی باتوں کو، یہ بتاؤ مجھ سے کیسی مدد چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، یہ شہر میرے لیے بالکل نیا اور اجنبی ہے، میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ ملا لو تو پھر دونوں مل کر چوری کریں گے اور جو کچھ مال ہاتھ لگے گا اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ چور نے کہا، اچھی بات ہے، آؤ میرے ساتھ، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ زیادہ ہوشیاری دکھاؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ بادشاہ فلک سیر کا دارالحکومت ہے، کوئی معمولی شہر نہیں۔ چور آگے آگے اور بھیس بدلے ہوئے بادشاہ فلک سیر پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک شاندار حویلی میں داخل ہوئے۔ حویلی کی مالکہ ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ چور اس کمرے میں داخل ہوا اور چوری کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ اچانک حویلی کی مالکہ کروٹ بدلتے ہوئے بڑبڑائی، اس وقت چین سے سونے دو بھائی، صبح سویرے آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ چور یہ بات سن کر فوراً حویلی سے باہر نکل آیا۔ بھیس بدلے ہوئے بادشاہ نے اسے خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو اس سے سبب دریافت کیا، تو چور نے بتایا، ساتھی چلو کسی دوسرے گھر میں چوری کرتے ہیں، اس گھر میں چوری نہیں کر سکتا کیونکہ اس حویلی کی مالکن نے مجھے بھائی کہہ دیا، اور بھائی اپنی بہن کے گھر میں کبھی چوری نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنی بہن کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں۔ رکو 1 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ فوراً واپس گیا اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی اس مالکن کے سرہانے رکھ کر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور عالیشان محل میں داخل ہوئے۔ گھر کے سارے لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ چور نے بادشاہ کو باہر نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا اور خود چوری کرنے کی نیت سے اندر چلا گیا۔ کافی مال اسباب جمع کر لینے کے بعد ایک جگہ کچھ بوریاں رکھی ہوئی نظر آئیں۔ چور کو تجسس ہوا کہ ان بوریوں میں کیا ہے۔ اس نے ایک بوری کا منہ کھولا، ایک چٹکی بھر کر اس کو چکھا۔ چکھنے کے ساتھ ہی اس کو اندازہ ہوا یہ تو نمک ہے۔ اب چور نے سوچا، میں نے اس گھر کا نمک کھا لیا، اب میں یہاں چوری کیسے کر سکتا ہوں؟ اور یہی سوچ کر وہ پھر سے خالی ہاتھ گھر سے باہر آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اسے پہلے کی طرح خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو سوال پوچھا، کیوں ساتھی، یہ بھی کسی بہن کا گھر ہے کیا؟ چور نے کہا، نہیں بہن کا گھر تو نہیں ہے، مگر اس بار میں نے اس گھر کا نمک کھا لیا، اور نمک کھانے کے بعد اگر میں یہاں چوری کروں گا تو نمک حرام کہلاؤں گا، اس لیے میں خالی ہاتھ باہر آ گیا ہوں۔ بادشاہ فلک سیر یہ سن کر چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ چور ہے یا خدا ترس انسان، بڑے ہی اچھے اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولے، دیکھو بھائی چور، اگر ہم بار بار گھر بدلتے رہیں گے تو صبح ہو جائے گی اور سوائے ناکامی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے شاہی محل کے سامنے پہنچ گئے۔ چور کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ محل کا بڑا آئینی گیٹ پوری طرح کھلا ہوا ہے اور وہاں کوئی محافظ یا پہرے دار بھی نہیں ہے۔ آخر شاہی محل کی حفاظت کا کوئی انتظام کیوں نہیں ہے؟ یہی سوچتے ہوئے وہ دونوں محل میں داخل ہو گئے۔ ایک جگہ انہیں سونے کے بنے ہوئے 4 گھوڑے نظر آئے، ان میں قیمتی ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے 2 گھوڑے اٹھائے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے محل سے باہر آ گئے۔ پھر وہ دونوں شہر سے باہر نکل کر ایک محفوظ جگہ رک گئے۔ چور نے کہا، لو بھائی، بڑے حساب سے مال ہاتھ لگا ہے، تقسیم کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، 2 گھوڑے تمہارے اور 2 گھوڑے میرے۔ بادشاہ نے کہا، میں آپ سے کوئی حصہ نہیں لوں گا، میں نے آپ کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے، آپ نے مجھے راہ دکھائی ہے، اس لیے یہ گھوڑے ایک شاگرد کی طرف سے اس کا حقیر نذرانہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ چور نے پھر اصرار کیا، میاں کیسی باتیں کرتے ہو، ہمارا زبانی معاہدہ آدھے آدھے مال پر ہوا تھا، یہ تو تمہیں اپنے پاس رکھنے ہی پڑیں گے، میں اپنے قول سے کسی قیمت پر پھرنا گوارا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے پھر سمجھایا، چور بھائی یہ قول سے پھرنے والی بات ہرگز نہیں ہے،
آپ نے تو کال کے مطابق آدھا حصہ انصاف سے الگ کر دیا اور مجھے دے بھی دیا، اب یہ میں بطور شاگرد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قبول فرما کر مجھے خوش ہونے کا موقع دیں۔ اسی بحث کے دوران صبح کا اجالا پھیل گیا۔ قریب کے درخت سے کسی پرندے کی چہچہانے کی آواز سن کر چور بری طرح چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے ساتھی کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، عاجزی سے گڑ گڑانے لگا، حضور میری جان بخشی فرما دیں، جہاں پناہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی جہاں پناہ۔ بادشاہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، نہیں نہیں یہ کیا کرتے ہو جہاں پناہ، اور کیسا حضور، آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ چور نے پھر اسی انداز میں ادب سے سر جھکائے ہوئے اس کے پیر پکڑتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے حضور، میں مجرم ہوں، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں، مجھے پتا ہے آپ چوروں کو سخت سزا دیتے ہیں، مجھے بھی ایسی ہی کوئی سخت سزا سنا دیجیے۔ بادشاہ نے چور کو اپنے قدموں سے اٹھا کر گلے سے لگاتے ہوئے کہا، چور بھائی تمہارا پیشہ ضرور برا ہے، مگر تم ایک اچھے اور اصول پسند انسان ہو، مجھے تمہارے اصولوں نے بہت متاثر کیا ہے اور اسی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ چور نے کہا، جب ہم دونوں چوری کے مال کو تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے تو ایک پرندے نے اپنی زبان میں کہا کہ مال کا اصل مالک تو یہی موجود ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے میں پرندوں کی زبان بھی سمجھ لیتا ہوں۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں صرف ہم دو ہی انسان تھے، میں خود چور تھا اور دوسرے آپ، میں نے سمجھ لیا کہ آپ ہی مال کے مالک ہیں، یعنی ہمارے بادشاہ ہیں، پھر میری کیفیت ہی بدل گئی۔ بادشاہ فلک سیر نے چور کو اپنے ہمراہ لیا اور پھر سے لیے ہوئے شاہی محل میں آ گئے۔ دن چڑھنے پر جب دربار لگا تو چور ایک بدلی ہوئی شخصیت میں وہاں موجود تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے انتظامی امور میں شامل کر کے شاہی عہدے پر فائز کر دیا اور چور نے بھی اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد آئندہ کبھی چوری نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ ساتھ ہی بادشاہ نے تمام قاضیوں کو یہ بھی پیغام بھجوا دیا کہ وہ چوروں کو سزا دینے سے پہلے ان کے معاشی وسائل کی چھان بین کر لیا کریں۔ اگر کوئی چور مجبوری کی وجہ سے چوری کرتا ہو تو شاہی خزانے سے اس کی مجبوری کو دور کیا جائے، اسے ملازمت یا روزگار مہیا کی جائے۔ اس اعلان کے بعد سے فلک سیر کی حکومت میں چوری بالکل ختم ہو گئی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔